ناظرین آداب، شمائل احمد کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے افسانہ نگار، مترجم، ناول نگار اور ادیب تھے۔ وہ ایک بے باک ادیب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حق گوئی کی بنا پر ان کے بہت سے مخالف پیدا ہو گئے تھے۔ میں نے ان کے عظیم آباد والے گھر پر ان سے ایک طویل انٹرویو لیا تھا، جس میں انہوں نے افسانے، ناول، ادب کے حالیہ منظرنامے پر سیر حاصل گفتگو کی تھی، جس میں ان کی بے باکی صاف جھلکتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ان کی حیات میں نہ یہ انٹرویو شائع ہوا اور نہ ہی مجھے فرصت ملی کہ اس کو یوٹیوب پر عوام کے سامنے پیش کرتا۔ اب ذرا فرصت ملی ہے تو چند قسطوں میں اس انٹرویو کے چند حصے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے یہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ہاں، رسم الخط پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہی میرا سوال ہے کہ پٹنہ میں یہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں اردو کے جید بلکہ مہن سب موجود تھے اور تقریر کر رہے تھے کہ اردو کو بچانے کے لیے سب کو جو ہے دیوناگری کر دی جائے۔ وہاں ہندی کا ایک شاعر تھا بیٹھا ہوا، آلوک دھنوا۔ اس کی عمر 20 سال کی، پہلے کی بات، 40 سال 50 سال قبل کی بات میں بیمار تھا بیٹھا ہوا۔ سنتے سنتے وہ شخص کھڑا اور اس نے کہا کہ آپ ایک زبان کو ختم کر دینے کے لیے شڑینتر اس کی جلد کھینچ لینا چاہتے ہیں، اس کی آسما کو کھینچ لینا چاہتے ہیں، تو آپ کی دھاندلی کو میں اکیلا اس کونے میں بیٹھا بہت دیر سے برداشت کرتا۔ آپ رسم الخط بدلنے کی بات کرتے ہیں، آپ پیارے ہیں۔ یہ آلوک دھنوا نے کہا۔ ارے واہ! آلوک دھنوا بہت اچھے شاعر ہیں، بہت مشہور شاعر ہندی کے لیے ابھی۔ تو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اس میں میری ایک کتاب اور آئی ہے، عمر گزشتہ کی کتاب، یعنی وہ ہمارے بایوگرافی ہے۔ ہاں، میموائرس ہیں، تو اس میں ہم نے اس کو ذکر کیا۔ وہ کتاب بھی میں مشق فرمائی۔ تو رسم الخط کے لیے اس لیے ہم لوگ یہ ہیں کہ جس طرح آج کل بڑے اردو والے سب ہیں، ان کے بچے انگلش اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک ندا صاحب بھی ہمارے سامنے پیدا ہوئے، بڑا بڑا وہ اردو نہیں جانتی۔ مالتی جوشی نے مجھے کہا کہ ندا صاحب کچھ ڈائری وغیرہ لیکن دکھاتے نہیں، سب لوگ مانگ رہے ہیں، آپ آئیے دیکھیے، شاید اپنا آئے تھے، اگر ہوگی تو کچھ شاید کرائیں گے۔ وہ خود نہیں جانتی ہیں، موٹی موٹی چیزیں پڑھ لیتی ہیں، لیکن مالتی جوشی کہاں سے جانی ہوئی؟ تو ان کی دوستی ہو گئی، ان کے ساتھ۔ گجراتی ہے۔ اچھا، یہ جو ایلٹ کلاس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بڑے لوگ، اردو ان کی وجہ سے زندہ بھی ہے، لیکن یہ لوگ اردو کو مارنے کے ڈرتے ہیں۔ ارے اردو تو زندہ ہے، یہ جو نچلا متوسط طبقہ جو صفی باغ میں اور عالم گنج میں جو رہتا ہے، ان لوگوں کے دم سے اردو زندہ ہے، اس لیے ان کے بچے اردو پڑھتے ہیں۔ اب اردو کی ٹریجڈی کیا ہے کہ آپ کو ٹیکسٹ بک اردو میں نہیں ملے، فزکس کیمسٹری کی اگر آپ کتاب لینا چاہیں، ہمارے مہاراشٹر میں، آپ کی مہاراشٹر میں بھی ملتی ہے تو وہ دیتے ہیں، یہاں نہیں ملے گی تو وہ لوگ ہندی پڑھتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اردو کیریئر سے جڑی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اور بات ہے کہ ابھی اردو کے جو استاد اگر ہو گیا پھر وہ ایک دولت مند آدمی ہو جاتا ہے، مترجم ہو گیا تو کچھ روٹی کمانے لگا۔ مترجم تو بہت کم نہیں، اردو کا اگر لیکچرر بھی ہو گیا تو اس کو سیمینار وغیرہ میں آنا جانا، حالانکہ سیمینار میں یہ صرف اگلے ہوئے نوالے چوالتے کچھ بھی اوریجنلٹی نہیں ہوتی ہے، اور سیمینار سے اردو کا بڑا نہیں ہوتا۔ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ترجمہ کرنا ہوگا، جو آپ کے جو مختلف زبانوں کا جو کلاسیکی ادب ہے اس کو آپ اردو میں لائیے۔ اس کے علاوہ اردو کا جو کلاسک ادب ہے
اس کا ہندی میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو، تو جو سیمینار میں آپ خرچ کرتے ہیں وہ آپ ترجمے میں خرچ کیجیے، مترجم بحال کیجیے. اس کے علاوہ آپ اردو کی مشہور کہانیوں پر آپ ناٹک کیجیے. یہاں اردو معاشرے میں آپ کو رنگ کرمی نہیں ملے گا، ناٹک کرمی نہیں ملے گا. جو لوگ مین اسٹریم میں ہیں نہیں تو اردو کیسے پختہ ہو جائے گا؟ اچھا، نکڑ ناٹک اردو کی کہانیوں پر ہونا چاہیے. تو یہ سب اردو کے ساتھ ہے. یہ بیچاری اردو پھر بھی خاموش آنسو بہاتی ہے ایک مجبور عورت کی طرح، لیکن اپنی لوٹاتی رہتی ہے. غریبوں کے پاس چونکہ چارہ نہیں ہے، اس کا پیسے نہیں ہیں اسکول پڑھانے کے لیے، اس لیے وہ مدرسے میں بھیجتی ہے. مدرسے میں بھیجتی ہے، پھر غریب عوام آپ کو ایسے اسکول میں بھی بھیجتی ہے جہاں اردو میڈیم میں پڑھائی ہو جاتی ہے. اس میں سے کوئی ہیرا بن کر چمکتا ہے، اس کے اندر ٹیلنٹ ہے. تو آپ یہ افسانہ کیا ہے؟ دیکھیے، افسانہ جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے. افسانہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے پہلے بھی وہ شروع ہوتا ہے، اور افسانہ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ جاری رہتا ہے. اصل افسانہ ہے بین السطور میں جو 2 جملے ہوتے ہیں اس کے بیچ میں افسانہ چھپا ہوتا ہے. لیکن اتنی بصیرت چاہیے قاری کو اور ناقد کو. اب کیا ہے کہ ہر آدمی کا چہرہ ایک قبر ہے جس پر اس کی زندگی کی کہانی لکھی ہوتی ہے. ادیب اپنی دورس نگاہوں سے اس کو پڑھتا ہے، پھر صفحے کرتاس پھیلاتا ہے. اور افسانہ آپ بقول قاضی عبدالستار یہ چاول پر کلولہ لکھنے کا عمل ہے. بہت مشکل چیز ہوتا ہے. وہ ناول اس کی نسبت میں آسان ہے، اس میں پھیلاؤ ہے، میدان زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ محدود کمرے میں اگر آپ کو کہا جائے گا آپ نے جلد بازی دکھائیے تو وہ ان کا ہے. لیکن اگر میدان ہے تو آپ کو زیادہ اسپیس ہے تو آپ زیادہ ناول وہاں دکھا سکتے ہیں. تو افسانہ بہت مشکل ہے. ناول کیا ہے؟ ناول ایک داخلی تجربہ ہے، اور ناول انسانی رشتوں کو سمجھنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے. افسانہ بھی ہے اور ناول بھی ہے. فکر ہے. اب ناول کے سلسلے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں. مثلاً ایک اصطلاح ہے ناولٹ. ناولٹ کوئی صرف نہیں ہے. مختصر ناول جو ہے آپ کا 100 پیج کا یا 150 پیج کا، آپ اس کو ناولٹ کہہ دیتے ہیں. ناولٹ کے لیے یا ناول کے لیے صفحات کی بھی پابندی نہیں ہو سکتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ناول 200 صفحات کا ہو یا 400 صفحات کا دخل نہیں. 60 صفحات پر مبنی بھی ناول ہو سکتا ہے. جیسے اولڈ مین اینڈ سی آپ پڑھیں، وہ صرف 60 صفحات ہیں اور اس کو مشہور ناول قرار دیا مخلص کے ناظر نے. اسی کو نوبل پرائز بھی اسے ملا تھا. وہ آپ کی چائے اس کے بعد ایک رول آئے گا تو کھائیے. تو اس کو 60 پہ نوبل میں نہیں، یہ اتنا مشہور ہو گیا ساری دنیا میں، ہر زبان میں یہ. تو اولڈ مین اینڈ سی میں آخر کیا ایسی بات ہے جو عام ٹائم کہانی جیسے اولڈ مین اینڈ سی کا جو کی سینٹینس ہے، کی سینٹینس یہ ہے: مین کین بی ڈسٹرائڈ بٹ کین ناٹ بی کنکرڈ. آپ اس کو برباد کر سکتے ہیں آدمی کو، لیکن اس کو فتح حاصل نہیں کر سکتے. یہ چیز ہے. اس لیے وہ بڈھا جو کوشش میں لگا رہتا ہے اس ویل کو پکڑنے کے لیے، اس کا جو بیانیہ ہے وہ فکشن ہے.
اس وجہ سے یہ جو میسج ہے یہ اس ناول کو بہت بڑا ناول بنا ہے، اور اس نے جو فضا باندھی ہے یہ میسج اس ناول کی گہرائی سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناول نگار نے تھوک دیا ہے قاری پہ یہ میسج۔ لیکن ابھی جو ہیں ابھی تو بہت حیت اور ناول کا بدل گئے۔ ناول کی اصطلاح یہ ہے کہ تو انگلش سے ہی آئی ہے، تو ناول اردو غلط نہیں ہے، یہ انگریزی سے متعلق میں مانتا ہم نے لکھنا سیکھا ہے انگریزی، لیکن مغرب نے ناول پیدا نہیں کیا افسانہ یا ناول، اس لیے کہ ہمارے یہاں داستان کی ایک روایت رہی ہے اور سب اس کے بطن سے ہی چیزیں نکلی ہیں۔ ہاں کچھ حیت پر اثر پڑا ہے مغرب کا، کچھ اسلوب تک اثر پڑا ہے، وہاں سے کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں، کچھ سیکھی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ناول ان کی مرہون منت ہے اور انہوں نے ہم کو جیسے میں اس کو مانتا ہوں نہیں، لیکن آپ داستانیں ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے، داستانیں ہیں، اور جس طرح سے شروعات کسی بھی زبان کے ادب کی ہوتی ہے تو نظم سے ہوتی ہے، نثر سے نہیں ہوتی۔ آپ متفق ہے کہ نہیں؟ اس پہ سوچنا ہو، جیسا میں نے دیکھا کہ پہلے لوگ گانا گاتے تھے، لوک گیت ہمارے یہاں جو ہے چینج رہا ہے کچھ چینج نہیں لایا، لیکن کتنا ہو گیا آپ کا؟ سپتم